مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج 17 محرم الحرام ہے، جمعۃ المبارک ہے، 2026 گزر رہا ہے اور ذکر امام علی مقام کا سلسلہ ہماری جامع مسجد میں جاری ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے آیت مودت کو سمجھا تھا، کچھ حصہ اس آیت کا رہ گیا تھا، میرا خیال ہے کہ ہم اسے تھوڑا پڑھ لیں، پھر ہم آیت تطہیر پہ آ جائیں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جو حسین ابن علی کی شان میں آئی ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو وہم ہو، ابہام ہو، تو کنز الایمان ترجمے کا سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کے حاشیہ کا 760 نمبر صفحہ پہ آخری لائن ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء علی المرتضیٰ حسنین کریمین شریفین شہیدین، یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے۔ اہل سنت کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آیتیں 5 تن پاک کی شان میں آئی ہیں۔ 2026 کا مولوی اگر اس کا انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اہل بیت رسول کے فضائل کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اہل بیت رسول کے فضائل کا اقرار ہی ایمان ہے۔ جو فضائل اللہ اہل بیت رسول کے بیان کرتا ہے انہیں تسلیم کرنا چاہیے، ان کا تسلیم کرنا ہی ایمان ہے۔ تو یہ والی آیتیں جو تلاوت کر رہی ہیں، دیکھیں میں ایک عرض کروں، چونکہ قرآن کا محقق ہوں، ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ حسین ہے، قرآن میں جگہ جگہ حسین ہے۔
صحابہ کے دلوں پہ حسین ہے، اہل ایمان کا ایمان حسین ہے، اللہ کے فضل سے ہماری جان حسین ہے، ہمارا ایمان حسین ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ حسین وہ ہیں جن کا مرتبہ نبی رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ زہرا حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آ کے عرض کیا کہ یا بابا اپنے بیٹوں کو کچھ عطا کریں، اپنے بیٹوں کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کی اپنی پشت سے چلی ہے، میری نسل علی کی پشت سے چل رہی ہے۔ یہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں یہی میرے بیٹے ہیں، اور یہ رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں، خدا بھی فرما رہا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ سورہ آل عمران میں جو آیت مبالہ ہے جو پھر حسین ہی کی شان ہے، اس میں خدا فرما رہا ہے فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ تو یہ جو آیت آئی ہے ابناءنا و ابناءکم، وہ جو ابناءنا حضور لے کے میدان میں اترے وہ حسن اور حسین ہے، وہ حسن اور حسین ہے۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت امام حسن گود میں تھے، امام حسن گود میں تھے، اور امام حسین کو حضور نے انگلی لگائی ہوئی تھی۔ امام حسن چلتے تھے اور امام حسین گود میں تھے، ایک کو پکڑا ہوا ہے، ایک کو گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور نے قیامت تک کے آنے والی امت کو بتا دیا سنو یہی تو میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اچھا پھر حضور نے انہیں اپنے بیٹے کہا، حضور نے انہیں اپنے بولیں حضور نے انہیں اپنے، جب یہ نسل چلتی رہی نا تو امام موسیٰ کاظم تک آئی، تو کسی بندے نے امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے بیٹے ہیں، حالانکہ آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں۔ بیٹی کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، دادا باپ ہوتا ہے، نانا باپ نہیں ہے، نانا نانا ہے۔ آپ کس طرح رسول خدا کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اب جو آیت امام موسیٰ کاظم نے تلاوت کی آپ اجازت دو میں تلاوت کروں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں پڑھ قرآن، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے رسول خدا کے بیٹے بنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وَعِیسیٰ وَإِلیاسَ کُلُّ مِنَ الصَّالِحِینَ۔ آپ فرماتے ہیں سن سوال کرنے والے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی وجہ سے اسحاق کے بیٹے ہیں، ہم اپنی ماں زہرا کی وجہ سے محمد کے بیٹے ہیں۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ کی ذریت اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے والد نہیں ہے، او بھائی عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کس کی وجہ سے ذریت بن رہے ہیں؟ حضرت داؤد کی، مریم کی وجہ سے، والدہ کی وجہ سے، جیسے وہ ذریت ہو سکتے ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے اگر وہ ذریت مریم کی وجہ سے حضرت اسحاق کی ہو سکتے ہیں، ہم ذریت نہیں ہو سکتے فاطمہ کی وجہ سے؟
تو رسول خدا کے ہم بیٹے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں متعدد آیات. زہرا نے عرض کیا بابا اپنے بیٹوں کو کچھ عطا کریں. جب عرض کیا نا عطا کریں، حضور فرماتے ہیں، امام حسن کی طرف دیکھ کے حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ جُودِي وَسَعُودِي، حسن میری سرداری کا وارث ہے اور حسن میرے جود و سخا کا وارث ہے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جا زہرا، ہم نے اپنا جود و سخا حسن کو دیا. میں مصطفیٰ کے جود و سخا کا وارث حسن ہے. اب حضور کا جود، امام بصیری فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. امام بصیری آپ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات حضور کا جود و سخا ہی ہے. یہ جتنی کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سرکار کا جود ہے. حضور فرماتے ہیں میرے جود کا وارث حسن ہے. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ عِلْمِي وَشُجَاعِي، میرے علم اور میری شجاعت کا وارث حسین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرما دیا جس کا دل کرتا ہے مصطفیٰ کو دیکھوں وہ علی کے بچوں کو دیکھ لے. نہیں، میرے دوستوں نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی. ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. حضور نے برملا اعلان کیا صحابہ جس کا دل کرے کہ سر سے لے کے سینے تک یا ناف تک مصطفیٰ کو دیکھوں وہ حسن کو دیکھے. نہیں، میرے دوستوں کی ابھی بھی توجہ نہیں ہوئی، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. جس کا دل کرتا ہے کہ میں سر سے لے کے ناف تک مصطفیٰ کو دیکھوں وہ حسن کو دیکھے، اور جس کا دل کرے ناف سے پاؤں تک مصطفیٰ کو دیکھوں وہ حسین کو دیکھے. اس کا مطلب ہے حسن حسین جب اکٹھے ہو جائیں تو مصطفیٰ کی شبیہ بنتے ہیں. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. علی کے دونوں بچے جب اکٹھے ہو جائیں تو حضور کی شبیہ بنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا خدا، بسم اللہ، حسین کی شان کو بیان کر رہا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں ذرا وہ مودت والی آیت کو میں مکمل کروں، پھر انشاءاللہ سورہ تطہیر، آیت تطہیر کی طرف آتے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جس کے دل میں حسین آ گیا، جس کے دل میں حسین آ گیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اب دل میں حسین کو رکھ کے جو ایک نیکی کرے گا، نزد لہو، وہ ایک نہیں رہے گی، ہم ڈھیر کر دیں گے. وہ نیکی ایک نہیں رہے گی، ہم اسے ڈھیر کر دیں گے. نہ صرف ڈھیر کریں گے، نزد لہو فیہا حسنا، تمہارے ٹوٹے پھوٹے سجدے حسین کی مودت کی وجہ سے حسین کر دیں گے. تمہارے ٹوٹے پھوٹے سجدے حسین کی مودت کی وجہ سے حسین کر دیں گے. حسنا، ان میں حسن پیدا کر دیں گے. یہی بات ختم نہیں ہوئی. ان اللہ غفور، اللہ فرمایا جس کے دل میں حسین آ گیا ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم اس کے گناہوں کو پڑھے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور آخری لفظ سنو تاکہ پھر میں آیت تطہیر کی طرف آؤں. آخر پہ اللہ فرماتا ہے نہ صرف معاف کریں گے، شکور. اللہ فرما رہا ہے شکور. اب ذرا توجہ سے سننا. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ، دل میں حسین کو رکھنے والے تیرا شکریہ. اللہ اکبر. شکور، تیرے دل میں حسین ہے، ہم فرما رہے ہیں جا تیرا شکریہ. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جس کے دل میں حسین آ جائے اللہ فرما رہا ہے شکور. اچھا، اعلیٰ حضرت نے شکور کا ترجمہ کیا ہے قدر کرنا. قدر. اللہ فرمایا جس کے دل میں حسین آ جائے ہم اس کی قدر کریں گے. ہم اس کی، بندے قدر کرے نہ کرے اللہ اس کی قدر کرے گا. اچھا، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ بندے کا شکریہ ادا کرے تو بات اور ہے. بندہ کہے شکریہ، یا بندہ کہے جزاکم اللہ خیرہ، بندہ کسی بندے کو کہے بنڈل آف تھینکس، یا تھینک یو بندہ اگر کسی کو کہے، تو اس میں آپ کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے.
لیکن جب اللہ کسی بندے کا شکریہ ادا فرمائے تو اللہ عاجز نہیں ہے۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ بندے سے کہے نا کہ میں تیرا مشکور ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس بندے پہ خاص رحمت بھی کرے گا، خاص نظر بھی کرے گا۔ میرے دوستوں نے بات کو سمجھ لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تیرے دل میں حسین کی مودت آ گئی، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، اب تو ایک نیکی کرے گا ہم اسے ڈبل کر دیں گے، فِيهَا حُسْنًا، تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے حسین کریں گے، ان اللہ غفور، ہم تمہیں معاف بھی کریں گے، شکور، تم پہ خاص رحمت بھی کریں گے، خاص نظر بھی کریں گے۔ یہ ساری برکت حسین کی وجہ سے ہے، یہ ساری برکت حسین کی وجہ سے۔ اب آؤ سورہ احزاب کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ اہل البیت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی کے ترجمے میں سید نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے ہیں اہل البیت سے مراد مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، فاطمہ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہے۔ ہائے ہائے، بڑا دل میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے مجھے نا۔ بلکہ محدثین نے لکھا یہ آیت آئی بھی ایسے کہ جب حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، ایک چادر لی حضور نے، اس چادر میں ایک طرف مرتضیٰ، ایک طرف سیدہ، ساتھ حسن مجتبیٰ، ساتھ حسین شہید کربلا۔ جب یہ 5 تن ایک چادر کے نیچے آئے نا، جب یہ 5 تن ایک چادر کے نیچے آئے، جبریل نے آ کے عرض کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائے۔ کمال انداز میں حسین ابن علی کی شان کو سنتے ہیں، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسپیسیفائیڈ کر دیا، مختص کر دیا، یہ ہیں اہل بیت، اسے اسپیسیفک کر دیا۔ اچھا، اس پہ علماء نے کافی آراء پیش کی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ بیویاں بھی اہل بیت ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ بھی اہل بیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ ختیجہ بھی اہل بیت ہے۔ لیکن میری بات سنو، یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ جو چادر کے نیچے آئے ہیں نا، وہ بدرجہ اولا اہل بیت ہے، وہ بدرجہ اولا اہل بیت ہیں۔ جسے اہل بیت سمجھ آئے ہیں سبحان اللہ تو کہو۔ ہمارا تو انکار ہی نہیں ہے۔ ٹھہرے میں پچھلی آیت کو پڑھتا ہوں، اس آیت سے پچھلی آیت کو پڑھتا ہوں۔ یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے انما یرید اللہ، اس سے پچھلی آیت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ہمارا تو ایمان ہے، یا نساء النبی، اے سیدہ خدیجہ، یا نساء النبی، اے سیدہ عائشہ، یا نساء النبی، اے ام حبیبہ، یا نساء النبی، اے سیدہ حفصہ، لستن کاحد من النساء۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی ہے ہی نہیں۔ اے نبی کی بیویوں، دوسری عورتیں تم جیسی نہیں ہیں، شاباش، عورتیں دیگر تم جیسی نہیں ہے۔ یہ تخصیص کس لیے؟ یہ خاصہ کس لیے؟ یہ اسپیسیفکیشن ان کے لیے کس لیے؟ اللہ فرمایا دیکھتا نہیں میرے محبوب کے نکاح میں آ گئی ہیں، محبوب کے عقد میں آ گئی ہیں۔ اب ذرا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا جملہ سننا اور شان زہرا سمجھنا۔ صرف حضور کے نکاح میں آ گئیں، پلی کسی اور گھر میں، جوان کسی اور گھر میں، پالا کسی اور نے، جوان کسی اور نے کیا۔ صرف نبی کے نکاح میں آ جائیں تو ان جیسا کوئی نہیں، تو جو پلی ہی حضور کی گود میں ہو۔
خدا جانے حسنین کی ماں کا مقام کیا ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، بدرجہ اولا اہل بیت رسول مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، فاطمہ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہے، جس کے دل میں پانچوں ہیں، سبحان اللہ تو کہہ لو۔ اللہ آپ پہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے انما بے شک، یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ سمجھو آئے سمجھو، کس کا ارادہ ہے؟ کسی بندے کا نہیں، یہ ارادہ اللہ کا ہے۔ مولا تیرا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا لیذھبا عنکم رجسا، یہ ہمارا ارادہ ہے حسین تک پلیت نہ آئے۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے حسین اور حسین کے گھر سے پلیتی کو اللہ نے دور کیا ہے۔ مولا علی سے پلیتی کو اللہ نے دور کیا ہے۔ اب یہ مجھے ایک بات کا جواب دو، اور میں ایک آیت اور پڑھوں گا جب آپ جواب دیں گے۔ یہ گھر کس نے پاک رکھا؟ آواز کم آئی ہے۔ یہ گھر کس نے پاک رکھا؟ حسین کا ڈیرہ کس نے پاک کیا؟ اللہ نے۔ مولا حسین کا گھر کس نے پاک رکھا؟ علی کا ڈیرہ کس نے پاک رکھا؟ فاطمہ کا گھر کس نے پاک رکھا؟ اب اگر آپ نے جواب دیا، اب مجھے اجازت دو، میں پیچھے سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک گھر ہے، یہ بھی پاک ہے۔ اب یہ کس نے پاک رکھا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا، اب اسے آپ پاک رکھیں۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، یہ میرا گھر ہے، ان طاہر بیتیہ، اسے پاک رکھنا ہے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے اسے آپ نے پاک رکھنا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کعبہ خلیل نے پاک رکھا ہے۔ جب آئی حسین کے گھر کی باری، اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کعبہ خلیل نے پاک رکھا ہے، حسین کا گھر اللہ نے پاک رکھا ہے۔ جس کے دل میں علی کے بچوں کی مودت ہے، سبحان اللہ تو کہو یار۔ اللہ نے اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری خلیل کے کندھوں پہ رکھی۔ حسین کے گھر کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے خود پاک رکھا ہے۔ اب ایک جملہ بڑا پیارا میری زبان پہ آ رہا ہے، یہ صاحبان مودت کے لیے ہے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی خلیل کی طاقت ہے۔ نہیں، ٹھنڈا بولے ہو، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی خلیل کی طاقت ہے۔ حسین کا گھر اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے۔ نہ اللہ کی قدرت عقل میں آ سکتی ہے، نہ حسین کے گھر کی پاکی کا معیار عقل میں آ سکتا ہے۔ یہ گھر پاک ہے، یہ ویڑا پاک ہے، علی کا ڈیرہ پاک ہے، حسین کا ویڑا پاک ہے۔ آج تسی چپ بیٹھے ہو، میں بتاتا ہوں پاکی کی وجہ یہ ہے۔ میرے سامنے سورہ مائدہ آ رہی ہے، میں 5 نمبر سورہ کی 5 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 5 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے آیت کا نمبر بھی 5 ہی آ رہا ہے۔ سنیے گا، ارشاد ہے وَمَن یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا، وَمَن یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا کفر کیا، ایمان کا انکار کیا، فقد حبط اعمالہ، اس کے اعمال جلا دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال حبط، ایک ہوتا ہے ضبط۔ ضبط کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر چوروں نے کوئی چیز چوری کی، کوئی ایل سی ڈی ہے، کوئی ٹی وی ہے، کوئی فریج ہے، گورنمنٹ اسے ضبط کرے گی، پولیس اسے ضبط کرے گی، ضبط کر کے مالکوں کو
واپس کرے گی. اسے کہتے ہیں ضبط. حبت پتہ کیا ہوتا ہے؟ حبت کہتے ہیں کہ اگر انہی چوروں سے اگر کوئی نارکوٹکس برآمد ہو، کوئی نشہ آور چیز ہو، کوئی افیم ہو، افیون ہو، کوئی شراب کی بوتلیں ہوں یا کوئی چرس ہو، تو کیا وہ مالکوں کو واپس کریں گے؟ نہیں، اسے وہیں پہ جلا دیں گے. اسے وہیں پہ. اسے کہتے ہیں حبت. اسے کہتے ہیں حبت. اللہ فرمایا اگر ایمان کا انکار کیا اعمال حبت ہو جائیں گے. نمازیں جلا دی جائیں گی، روزے جلا دیے جائیں گے، حج جلا دیا جائے گا، زکاتیں، یہی اعمال ہے نا، یہی اعمال ہے، انہیں جلا دیا جائے گا. اب حضور کی طرف عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا صحابہ من مات علی حب آل محمد مات مؤمن، جو حسین کی مودت میں مر گیا وہی تو مومن ہے. جس کے دل میں حسین ہے وہی تو مومن ہے. گویا حسین ایمان ہے. نہیں آپ سمجھے، گویا حسین ایمان ہے. اب ذرا اس آیت کو پڑھو. اللہ فرمایا من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا فقد حبط عملہ، اس کے اعمال جلا دیے جائیں گے. حسین ایمان ہے. گویا جس کے دل میں حسین نہیں، نمازیں جلا دی جائیں گی، روزے جلا دیے جائیں گے، حج جلا دیے جائیں گے. نماز روزہ اسی کا ہے جس کے دل میں حسین ہے. نماز روزہ اسی کا ہے جس کے دل میں. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے اس گھر کو ہم نے پاک رکھا ہے. حسین کے گھر کو اللہ نے پاک رکھا ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے پاک رکھا ہے. اچھا یہ بھی گھر ہے، اسے بندوں نے پاک رکھا ہے. یار آپ سمجھے نہیں، یہ گھر ہے اللہ کا، اسے پاک کس نے رکھا ہے؟ بندوں نے. یعنی اس گھر کی پاکی کی ذمہ داری بندوں کے کندھوں پہ ہے. چلو اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی تو معاف کر دیں گے بھائی، اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی تو معاف کر دیں گے. اللہ حسین کے گھر کے بارے میں کمی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، اسی لیے اپنی ذمہ داری میں پاکی کو رکھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باشعور لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمیں زہرا کے گھر کے بارے میں کمی کوتاہی برداشت نہیں، اس لیے اس کی پاکی کی ذمہ داری بندوں کے کندھوں پہ نہیں رکھی، ہم نے خود ہی پاک رکھا ہے. یہ گھر ہم نے خود. اچھا ٹھہرو، ایک آیت اور مجھے یاد آ رہی ہے. سورہ واقعہ کی طرف آؤ، 56 نمبر سورہ ہے. آپ اجازت دو میں پڑھوں. اللہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے. اب آپ کو پتا ہے یہ پاک ہے اور یہ ہر وقت پاک ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا. جنت بھی پاک ہے، جنت پاک ہے، قرآن پاک ہے. اب ایک بات کا جواب دو، جنت اور قرآن کس نے پاک رکھا؟ شاباش. جنت اور قرآن کس نے پاک رکھا؟ اب جو شے اللہ پاک رکھے کیا وہ کبھی کبھی پلیت ہو سکتی ہے؟ سارے بولو. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ پاک ہے، کچھ دیر بعد پاک نہ رہے. جنت ابھی پاک ہے، شام کے وقت پاک نہ رہے، یا سرگی کے وقت پاک نہ رہے. بولو، جواب دو. اس کا مطلب ہے جسے اللہ پاک رکھے نا وہ ہر وقت پاک ہوتا ہے. نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. جسے اللہ پاک رکھے وہ ہر وقت پاک ہوتا ہے. اگر جنت ہر وقت پاک ہے، اسے اللہ نے پاک رکھا، قرآن بھی ہر وقت پاک ہے، اسے اللہ نے پاک رکھا، تو پھر حسین بھی ہر وقت پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ برکتیں عطا، مالک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. علی کا گھر پاک ہے، حسین کا ڈیرا پاک ہے، مولا علی کا ویڑا پاک ہے. میرا دل ہے یہ میں جملہ دوبارہ عرض کروں، علی کا گھر پاک ہے. اللہ اکبر. حسین کا ڈیرا پاک ہے.
مولا علی کا ویڑا پاک ہے، اور جسے جتنی قرآن سے پاکی کا معیار سمجھ آ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا ہے، برکتیں ہوں رحمتیں ہوں۔ وہ نا ہمارے ابا جی کے ملفوظات میں ایک روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ نے نا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لکھا، تختیوں کا رواج تھا، کچھ تختیوں پہ لکھا، لکھ کے تو اپنی ماں فاطمہ کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر ہے شہزادوں کی، ذرا اماں دیکھو تو صحیح ذرا تختی کس کی پیاری ہے؟ زہرا نے دیکھا ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اگر کہوں حسن پیاری ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر کہوں حسین تیری پیاری ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا فاطمہ فیصلہ نہیں کرے گی، جاؤ اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ۔ مولا علی کے پاس آئے دونوں شہزادے، عرض کی بابا ذرا چیک تو کریں پھٹی کس کی پیاری ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ مولا پاک نے دیکھا ہے حسن ہے حسین ہے، میں کیسے فیصلہ کروں؟ میں نہیں فیصلہ کر سکتا۔ آپ فرمایا شہزادیو پھٹیاں چکو تے نانے کو چلے جاؤ۔ تختیاں اٹھاؤ اور جاؤ اپنے نانا کے پاس۔ اب نانا کی کچہری لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ نے دیکھا ایک طرف حسن ہے، اب دونوں کہہ رہے ہیں نانا ذرا دیکھو تو صحیح پھٹی کس کی پیاری ہے، فیصلہ کرو۔ حضور نے دیکھا ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، سرکار فرماتے جاؤ ہمارا ایک غلام ہے جبریل۔ توجہ نہیں فرمائی، وہ ایک ہمارا غلام ہے نام اس کا جبریل ہے، اگر آپ کہو تو فیصلہ جبریل پہ نہ چھوڑیں۔ جب کہا نا فیصلہ جبریل پہ چھوڑیں، رن وقت پہ اسی وقت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جن شہزادوں کا فیصلہ زہرا نہیں کر رہی، جن شہزادوں کا فیصلہ علی المرتضیٰ نہیں کر رہے، تو حضور اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہوا ہے نا بے اجازت ان کے گھر پہ، بولو سنی کدھر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتے نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ کا استاد جبریل نہیں، حضور کے در کا دربان جبریل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جبریل تو ان کے در کا دربان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب فیصلہ علی نہیں کر رہے، جب فیصلہ مرتضیٰ نہیں کر رہے، جب فیصلہ فاطمہ نہیں کر رہے، جبریل تو پہلے ہی خادم ہے۔ اب ذرا سننا ہمارے ہاں یہ چشتی ملفوظات ہیں۔ مصطفیٰ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا جاؤ سیدو تمہارا فیصلہ خدا کرے گا۔ جب کہا نا فیصلہ خدا کرے گا، اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جا دونوں سیدوں کی پھٹیاں سامنے زمین پہ رکھ دے، جنت میں سے سیب پکڑ، جنتی پھل پکڑ، جنت کا ایک دانہ پکڑ، اسے آسمان سے زمین پہ پھینک، فرما فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، کہا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دونوں شہزادوں کی تختیاں زمین پہ ہیں، آسمان سے وہ پھل زمین کی طرف آ رہا ہے، ابھی پھٹیوں تک نہیں پہنچا، حکم ہوا جبریل پر مار کے اس کے دو ٹکڑے کر، آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی تختی پہ، اور جا اعلان کر اللہ کا فیصلہ ہے، دوواں دیاں پھٹیاں اکو جیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی پرانی روایت ہے، ہمارے علماء اسے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج کا مولوی اگر انکار کرے گا تو مرضی ہے اس کی، ہمارے صوفیاء نے اسے بیان کیا ہے، جن کا دل پروردگار نہیں توڑ رہا، ہائے ہائے ہائے، جن کا دل مصطفیٰ نہیں توڑ رہے، جن کا دل زہرا نہیں توڑ رہی، جن کا دل علی المرتضیٰ نہیں توڑ رہا، ان شہزادوں کا دل کیسے کربلا میں ٹوٹا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں کچھ عرض کیا، یہ قافلہ چلتا ہوا، آپ جانتے ہیں حضرت حسین نے اپنا تن پیش کیا،
شہزادہ علی اکبر نے اپنی جان پیش کی اور یہ قربانیاں ہوئیں. کوئی مولوی انکار کر سکتا نہیں. یہ قربانیاں میدان کربلا میں ہوئیں اور یہ دردناک قربانیاں ہیں. دیکھیں ہم حضرت حسین کے قربان ہونے پہ نہیں رو رہے. شہید ہونا یہ شان ہے ان کی. ہم چاہیں گے ہم شہید ہو جائیں. ویسے ایک بات ہے, حضور نے فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن. نہیں ٹھنڈا بولے ہو. من مات علی حب آل محمد مات شہید. حضور نے فرمایا جو حسین حسین کرتا دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے. اگر دل میں حسین کی مودت ہے, گھر میں دنیا سے چلے گئے, فرمایا شہید ہے. یہ پکی بات ہے, شہید ہے. تو شہادت پہ تھوڑا رو رہے ہیں. شہادت تو ان کا ورثہ ہے. ہم ان پہ ہونے والے ظلموں پہ اشکبار ہیں. جیسی دردناک شہادت شہزادہ علی اصغر کی ہے, وہ درد جب ہم پڑھتے ہیں تو درد آتا ہے. کیسی دردناک شہادت شہزادہ علی اکبر کی ہے, وہ درد جب ذہن میں آتا ہے تو آنکھوں میں درد آتا ہے. کیسی دردناک شہادت اون و محمد کی ہے. مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت دیکھو, کیسے درد سے انہیں ذبح کیا گیا. حضرت مسلم کی شہادت دیکھو, کیسے دھوکے سے بلا کے ذبح کیا گیا. اور یارا دور سے تیر مارنے تک اگر رہتے تو بات اور تھی, سر کو کاٹ ہی دیا. جیسے ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے, اس کے تن سے سر کو جدا کیا جاتا, اس طرح سر کو جدا کر دیا. نبی زادوں پہ انہوں نے بے حساب ظلم کیا. اس ظلم کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو مومن کی آنکھ بھر آتی ہے. دل ہے نا, دل ہے, پتھر نہیں ہے نا, دل ہی تو ہے. نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. حضرت حسین ابن علی کو یاد کر کے رونا رسول اللہ کی سنت میں سے ہے. دردناک شہادت ہے شہزادہ علی اصغر کی, دردناک شہادت ہے شہزادہ علی اکبر کی. یہ کوئی عام شہادت تھوڑی ہے. امام طبری فرماتے ہیں تیروں کا حساب ہی نہیں جو علی اکبر کی طرف آئے ہیں. جوان 18 سال کا حضرت حسین کا بیٹا, پھر حضرت قاسم کے بچوں کی شہادت, حضرت زین العابدین کا تڑپنا. چھوٹی بات ہے, تم کہتے ہو بتاؤ نا, بتانے دیا جائے. امام زین العابدین کو کڑیاں باندھ دی, ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے, ذبح کر کے بھی انہیں سکون نہیں آیا. پڑھو مفسرین کو, پڑھو محدثین کو, پڑھو مورخین کو. پھر خیموں کو جلا دیا گیا, میں قربان جاؤں حسین پہ. ایسی حالت آ جائے تو نماز کا خیال نہیں رہتا. 3 حالتیں ایسی ہیں کہ اگر 3 حالتیں اکٹھی ہو جائیں, بلکہ تینوں میں سے ایک بھی آ جائے تو نماز کی خبر نہیں رہتی. گھر جل جائے, بھول جاتی ہے نماز. ڈکیتی ہو جائے, ڈاکو پڑ جائے, بھول جاتی ہے نماز, نہیں ذہن میں رہتی. جان کا خطرہ ہو جائے, بھول جاتی ہے نماز. میں قربان جاؤں حسین پہ. ڈاکو بھی پڑ گئے, خیمے لٹ گئے, آگ بھی لگ گئی, جان کے دشمن ہو گئے, صدقے جاواں حسین پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. یہ تینوں کیفیتیں جس پہ اکٹھی ہو جائیں پھر وہ سجدہ نہ چھوڑے, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اسی لیے سجدہ حسین قیامت تک امت کو یاد رہے گا. اس وقت حسین نے سجدہ کیا جب لوگوں کو سجدے کی ہوش نہیں رہتی. آپ شمر سے فرماتے پیچھے ہٹ, تو اپنا کام کر, ہمیں اپنا کرنے دے. یہ حسین ہے علی کا لال, یہ رسول اللہ کا لخت جگر ہے. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, آؤ میں تھوڑا آگے چلوں. میں نے شام پچھلے جمعے میں بیان کیا, شام کے ٹبوں میں سے کیسے یہ قافلہ گزرا, یہ میں عرض کر چکا. دربار یزید میں جب یہ پہنچے, سر حسین خولی کے ہاتھ میں ہے. ایک تشتری میں سر حسین کو رکھا, یزید کے سامنے ٹیبل پہ حسین کا سر ہے. یہ بغیرت یزید جب دربار میں آ کے بیٹھتا تھا تو اس کے آنے کا منظر یوں ہوتا تھا کہ ایک عقاب
عقاب بڑا پرندہ ہوتا ہے، بڑے پروں والا. ایک عقاب جنگلے میں سے آزاد کیا جاتا تھا، پنجرے میں سے. وہ عقاب نکلتا تھا، اس کے محل میں جہاں پہ آ کے یہ بیٹھتا تھا اس کے سامنے ایک ندی تھی، اور وہ ندی، وہ پانی، وہ تالاب خوشبودار تھا. وہ عقاب نکلتا، خوشبودار تالاب میں جاتا، پھر اوپر جاتا، اوپر جا کے پروں کو پھڑپھڑاتا، پورے دربار میں خوشبو پھیل جاتی. پھر وہ آ کے یزید کے کندھے پہ بیٹھتا. یہ تھا اس کے دربار کا عالم، یزید کے دربار کا عالم. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جنگلے میں سے عقاب کو نکالا جاتا، وہ ندی میں جاتا، جا کے معطر ہو کے اوپر جاتا، پروں کو پھڑپھڑاتا، پوری محفل پہ خوشبو چھڑکی جاتی. پھر وہ عقاب اس کے یزید کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا. یوں دربار سجتا تھا یزید کا. آج جب سید آئے نا اس کے دربار میں، جب زین العابدین ایک نکر پہ کھڑے ہوئے تھے، سیدہ زینب ایک طرف کھڑی ہیں، ہائے حسین کی ننھی سی سکینہ جسے حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے، وہ ایک طرف کھڑی ہیں. زین العابدین کو باندھا ہوا ہے. دربار یزید کا منظر میں پیش کر رہا ہوں. جب زین العابدین کو ایک کارنر پہ کھڑا کیا، سارا دربار جب اکٹھا ہوا، یزید کے آنے کا وقت ہوا. جب یزید آ کے اپنے مسند پہ، تخت پہ بیٹھا نا، اسے کھولا گیا، اسی عقاب کو جو روٹین سے کھلتا تھا. جب اسے کھولا، اب یہ جب باہر نکلا، تالاب میں گیا، خوشبودار تالاب میں جا کے جب یہ اوپر گیا، اس نے پروں کو پھڑپھڑایا. پوری محفل جب معطر ہوئی نا، اب یہ نیچے نہیں آ رہا، یوں جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہے. اب یہ نیچے نہیں آ رہا. جب اس کی تلاش مکمل ہوئی نا، یہ نیچے آ کے زین العابدین کے کندھے پہ بیٹھ گیا. ہائے ہائے، زین العابدین کے کندھے پہ بیٹھ گیا. یزید کو غصہ آیا. اس نے کہا دوبارہ کرو، یہ غلط ہو گیا ہے، دوبارہ کرو. اسے دوبارہ جنگلے میں رکھا، عقاب کو پھر کھولا، پھر یہ نکلا، پھر تالاب میں گیا، پھر پھڑپھڑایا، دوبارہ آ کے پھر یہ زین العابدین کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا نہیں، اسے دوبارہ کرو. جب کہا نا تیسری بار کرو، زین العابدین بولے او بے غیرت یزید، تو قیامت تک بھی اسے کرتا رہے گا، یہ پھر بھی میرے ہی کندھے پہ آتا رہے گا. تجھے ہماری پہچان نہیں ہے، اسے پہچان ہے، ہم نبی کے نواسے ہیں. اسے پتا ہے میں زین العابدین ہوں، اسے پتا ہے میں حسین کا جگر ہوں، اسے پتا ہے میں زہرا کا جگر ہوں، اسے پتا ہے میں علی کا لال ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگلا جمعہ انشاءاللہ سیدہ زینب کے خطبے پہ پڑھا جائے گا. یزید کے دربار میں جو خطبہ حضرت زینب نے دیا، میرے دوستو یہ وہ داستان ہے جسے سن کے اہل ایمان اشکبار ہوتے ہیں. ایک بڑی پیاری خبر ہے کہ ہماری مسجد کی کمیٹی کے جو صدر ہیں وہ ہماری مسجد کو ٹھنڈا کرنے جا رہے ہیں. جسے بات پسند آئی ہے سبحان اللہ کہو. نہیں ایسے نہ کرو، جسے بات پسند ہے یہ سبحان اللہ کہو. منظر ہوگا اگر یہاں پہ چلر لگے ہوں اور موسم اندر کا ٹھنڈا ہو. کیا ایسے ہی ہے جی؟ بولو، بات پسند آ رہی ہے؟ تو میری دعا ہے، دلی دعا ہے، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ ڈاکٹر امتیاز صاحب 50,000 اس مد میں پیش کر رہے ہیں. اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. سب کہو آمین. تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی ساتھ مل جائیں اس کار خیر میں، ان سے مل جائیں. دیکھیں میری بات سنو، میں ایک مرکز چلا رہا ہوں، کوئی بھی ساتھ نہ دے مرکز نہیں رکنے والا. ایسے ہی ہے، جس نے مسجد کا کام کرنا ہے کوئی بھی ساتھ نہ دے کام نہیں رکنے والا. لیکن اگر آپ ساتھ مل جائیں گے، تھوڑا تھوڑا بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے سوتر کی اٹی لے کے چل پڑی. وہ سوتر کی اٹی، لوگوں نے کہا مائی یہاں پہ تو محل کھلے ہوئے ہیں، یہ اٹی کیا کام کرے گی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے اٹی سے یوسف تو نہیں آتا، پر خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا نا. تو یہ 10 50 20 5,000 10,000 50,000، یہ چونکہ پروجیکٹ بڑا ہے،
2.5 پونے 3 لاکھ کا ایک ہے, 2,80,000 کا ایک ہے. کتنے لا رہے ہیں؟ 4 آ رہے ہیں. اور جس کے دل میں چاروں ہیں سبحان اللہ تو کہو. یہ چاروں یاروں کی نسبت سے 4 چلر چاروں نکروں میں آ جائیں گے. تو اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں, آپ سے ملتجی ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. میرے دوست آپ کی طرف چل کے آ رہے ہیں.